بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز میں رفع یدین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں پیارے بھائی، نماز میں 4 جگہوں پر رفع یدین کرنا، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آتھینٹک روایتوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ 3 جگہوں پر رفع یدین کرنے کا ذکر صحیحین میں آیا ہے، اور 4تھی جگہ بعد میں ہم بیان کریں گے۔ 3 جگہوں پہ رفع یدین کرنے کا جو ذکر ہے، اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسہ من الرکوع رفعہما کذالک ایضا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، پہلی جگہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، دوسری جگہ جس وقت رکوع کرتے اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ یہ تیسری جگہ ہوئی، یعنی آپ رفع یدین کرتے تھے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں 3 جگہ پر نماز میں رفع یدین کرنا ثابت ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں باضابطہ مستقل ایک کتاب لکھی ہے، جس کا نام رکھا ہے جزء رفع الیدین۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کسی بھی صحابی سے رفع یدین نہ کرنا ثابت نہیں۔ انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز میں رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری نے کسی بھی صحابی کو مستثنیٰ نہیں کیا، اور نہ ہی کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے رفع یدین نہ کیا ہو۔ رہی وہ احادیث جن میں رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہے، جیسے سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے اور پھر ایسا نہ کرتے تھے۔ تو اس حدیث کو امام سفیان بن عیینہ، امام شافعی، امام بخاری کے استاد حمیدی، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام دارمی اور امام بخاری سمیت دوسرے بہت سارے ائمہ کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور انہوں نے صرف ایک بار رفع یدین کیا۔ اس حدیث کو بھی عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام بیہقی اور امام دارقطنی سمیت بہت سارے علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آتھینٹک روایت سے 3 جگہوں پر رفع یدین کرنا ثابت ہو گیا۔ جب تکبیر تحریمہ شروع کریں، جب رکوع میں جائیں اور جب رکوع سے سر اٹھائیں، تو 3 جگہ پر رفع یدین ثابت ہو گیا۔ 4تھی جگہ جہاں رفع یدین کرنا ثابت ہے سنت سے، وہ ہے دوسری رکعت کے بعد تشہد سے جب ہم تیسری رکعت ادا کرنے کے لیے اٹھیں تو رفع یدین کریں۔ یعنی جب دوسری رکعت ادا کر لیں اور تیسری رکعت ادا کرنے کے لیے اٹھیں
تو رفع یدین کریں، یہ بھی ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو حمید الساعدی بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من السجدتین کبر ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ کما صنع حین افتتح الصلاۃ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدے سے کھڑے ہوتے تشہد کے بعد تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں کندھوں کے برابر کرتے، جیسا کہ نماز شروع کرتے وقت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ 4 جگہوں پر رفع یدین کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جب نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کے وقت، جب رکوع میں جائیں گے تب، اور جب رکوع سے اٹھیں گے تب، اور جب دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عذر تلاش کریں گے کہ شاید ان کو رفع یدین کی یہ احادیث نہیں پہنچی، لیکن جن تک یہ احادیث پہنچ جاتی ہیں ان کو بہرحال رفع یدین پر عمل کرنا چاہیے اور نماز ویسے ہی ادا کرنی چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔